اپنے جیسی کالی اور لنگڑی اولاد پیدا کیے تو تمہیں گھر سے نکال دوں گی۔ میں حاملہ ہوئی تو میری سانس دھمکیاں دینے لگی۔ میں معذور تھی اور رنگ بھی کالا تھا۔ میں خدا کے حضور روزانہ رو رو کو دعا کرتی کہ میری اولاد میرے جیسی پیدا نہ ہو۔ تہجد میں سورہ رحمان پڑھتی۔ جب ڈلیوری کا وقت قریب آیا تو میری تشویش بڑھ گئی۔ میری سانس ہسپتال آئی، میرے سر پر کھڑی رہی۔ میرا بلڈ پریشر بڑھ گیا تھا، طبیعت خراب ہو گئی، مگر لبوں پر ورد جاری تھا۔ جب اچانک ہوش آیا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میرے ہاتھ میں جو بچہ تھا وہ تو لوگ مجھے بچپن سے طرز بری نظروں سے دیکھتے تھے۔ میں جانتی تھی کہ میرا ایک پاؤں بچپن سے ٹیڑھا تھا، مگر میں خود کو عام لڑکیوں سے کام نہیں سمجھتی تھی۔ میری ماں ہمیشہ کہتی تھی، بیٹا، لوگ کیا کہتے ہیں یہ اہم نہیں، اللہ تیرے دل کو دیکھتا ہے۔ میں نے ہمیشہ یہ ان کی بات یاد رکھی۔ مگر دنیا تو ظاہری چیزوں پر ہی فیصلہ کرتی ہے نا، اور میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوتا رہا۔ مجھے یاد ہے جب میں چھوٹی تھی تو پہلی بار میں نے اپنی ماں کو روتے دیکھا۔ وہ باورچی خانے میں چولہے کے پاس کھڑی تھی اور ان کے آنسو گرم روٹی پر گر رہے تھے۔ میں نے ان کے پاس جا کر ان کا ہاتھ تھاما۔ امی، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ امی نے جلدی سے آنسو پونچھے اور مسکرا کر بولی، کچھ نہیں بیٹا، بس آنکھوں میں دھواں چلا گیا تھا۔ مگر میں جانتی تھی کہ ان کے آنسو کسی دھوئیں کی وجہ سے نہیں نکلے تھے، بلکہ دنیا کی تلخ حقیقتوں نے ان کے دل کو زخمی کیا تھا۔ میری خالہ مجھے ہمیشہ طعنہ دیتی تھی، مگر وہ دن آج بھی یاد ہے جب میں 8 سال کی تھی اور محلے کی سب لڑکیاں کھیل رہی تھی۔ میں ان کے ساتھ بھاگ نہیں سکتی تھی، مگر میں نے کبھی ہار نہیں مانی۔ میں اکثر گھر کی دہلیز پر بیٹھ کر انہیں کھیلتے دیکھتی اور دل میں سوچتی، کاش میں بھی ان کی طرح بھاگ سکتی۔ مگر میں نے اپنی خواہش کبھی کسی سے نہیں کہی۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے کھیلنے کی کوشش کی۔ میں نے لکڑی کا سہارا لیا اور آہستہ آہستہ دوڑنے کی کوشش کی۔ میں جانتی تھی کہ میں باقی سب کی طرح نہیں بھاگ سکتی، مگر میرا دل کہتا تھا کہ مجھے ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ مگر تبھی خالہ کی بیٹی نے سب کے سامنے زور سے کہا، دیکھو، لنگڑی بھی کھیلنے آ گئی ہے۔ یہ الفاظ میرے دل میں تیر کی طرح لگے۔ سب لڑکیاں زور سے ہنسنے لگی۔ کسی نے میرے ساتھ ہمدردی ظاہر نہیں کی، بلکہ مجھے مزید مذاق کا نشانہ بنایا گیا۔ میں نے غصے سے ان کی طرف دیکھا، مگر پھر آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ سے دل میں کہا، یا اللہ، میں تجھ سے راضی ہوں، تو بھی مجھ سے راضی ہو جا۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا جب مجھے یہ سب سننا پڑا تھا۔ میں نے کئی بار لوگوں کے ظالمانہ الفاظ سنے، مگر کبھی ان کا جواب نہیں دیا۔ میں نے اپنی ماں سے سیکھا تھا کہ صبر سب سے بڑی طاقت ہے، اور میں نے اس طاقت کو اپنے اندر بسا لیا تھا۔ یہی دعا میں نے اس دن بھی کی جب چچا کی بیٹی کی شادی میں خالہ نے سب کے سامنے کہا، جیسی تو کالی اور لنگڑی ہے ویسے ہی تیری اولاد بھی لنگڑی ہوگی۔ یہ الفاظ سن کر سب لوگ خاموش ہو گئے، مگر مجھے جو محسوس ہوا جیسے میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا ہو۔ میرا دل چاہا کہ میں کچھ کہوں، مگر میرے لب ساکت ہو گئے۔ میری ماں نے میرا ہاتھ تھاما اور دبایا، جیسے وہ مجھے خاموش رہنے کا اشارہ دے رہی ہوں۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی اور دل ہی دل میں کہا، یا اللہ مجھے صبر دے، مجھے ہمت دے۔ خالہ کی باتوں پر کچھ عورتیں خاموشی سے مسکرا رہی تھی، جیسے وہ اس جملے کو مذاق سمجھ رہی ہوں، اور کچھ عورتوں کے چہروں پر افسوس کے آثار تھے، مگر کوئی آگے بڑھ کر میرا دفاع کرنے کو تیار نہیں تھا۔ تیری بیٹی تو ساری عمر گھر میں بیٹھی رہے گی، اس کی شادی کا سوچنا بھی فضول ہے، خالہ نے میری ماں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اور ان کا لہجہ زہر سے کم نہ تھا۔ میری ماں نے صرف ایک جملہ کہا، اللہ سب دیکھ رہا ہے بہن۔ مگر یہ جملہ کسی کو متاثر نہ کر سکا، کیونکہ دنیا ظاہری کامیابی اور خوبصورتی کو ہی سب کچھ مانتی ہے۔ خالہ کے الفاظ زہر سے کم نہ تھے، مگر میں نے جواب نہیں دیا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ میں نے اپنے آنسو اپنے اندر ہی روک لیے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرا ہر آنسو اللہ کے پاس جا رہا ہے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرے گا۔ جب ہم گھر واپس آئے تو میں نے اپنی ماں سے کہا، امی، کیا میں واقعی اتنی بری ہوں؟ کیا واقعی میں دنیا کی کسی کام کی نہیں؟ امی نے میرا چہرہ ہاتھوں میں تھاما۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر لہجے میں مضبوطی تھی۔ بیٹا، دنیا کی باتوں پر مت جانا، تم اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہو۔ جو تیرے نصیب میں ہوگا وہ تجھے ملے گا۔ صبر کا راستہ اور امتحان کی گھڑیاں۔ دنیا کی نظر میں شاید ایک عام لڑکی نہ تھی، بلکہ ایک معذور، کمزور اور بے بس لڑکی تھی،
جو زندگی کے ہر میدان میں پیچھے رہنے کے لیے پیدا ہوئی تھی، مگر میں نے کبھی خود کو اس نظر سے نہیں دیکھا۔ میں نے ہمیشہ یہی سوچا کہ اللہ میرے دل کو دیکھتا ہے، نہ کہ لوگوں کی زبان کو۔ خالہ کی تلخ باتیں، محلے کے لوگوں کی طرز پری نظریں اور بچپن سے ملنے والے تانے، سب کچھ میں نے دل پر پتھر رکھ کر سہ لیا تھا، مگر میں جانتی تھی کہ زندگی کے امتحان ابھی باقی ہیں۔ میرے ساتھ اسکول میں سب لڑکیاں ایک مخصوص فاصلے سے ہی بات کرتی تھی، جیسے میں ان سے الگ ہوں، مگر ان سب میں ایک لڑکی تھی جسے میں اپنی سب سے اچھی دوست سمجھتی تھی، آمنہ۔ وہ ہمیشہ مجھے تسلی دیتی، میرے ساتھ بیٹھتی، میرے ساتھ لنچ کرتی، اور جب مجھے کوئی تانا دیتا تو وہ میری حمایت میں آگے بڑھتی۔ آمنہ کہتی، دنیا کی باتوں میں مت جایا کرو، تم ایسی ہی ہو، بہت اچھی ہو۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید میرے نصیب میں دوستی کی کمی نہیں تھی، شاید اللہ نے آمنہ کو میری زندگی میں اس لیے بھیجا تھا کہ وہ میرے زخموں کو مرہم رکھے، مگر میں غلط تھی۔ ایک دن اسکول میں لنچ کے دوران آمنہ نے مجھ سے کہا، عائشہ، میرے گھر ایک ضروری کام ہے، کیا تم اسکول کے بعد میرے ساتھ چل سکتی ہو؟ مجھے حیرت ہوئی، آمنہ نے پہلے کبھی مجھے اپنے گھر نہیں بلایا تھا، مگر اس بار اس کے لہجے میں بہت اپنائیت تھی۔ ہاں کیوں نہیں، میں نے فوراً حامی بھر لی۔ اچھا، مگر کسی کو مت بتانا، یہ بس ہمارے درمیان کی بات ہے، آمنہ نے آنکھ دبا کر مسکراتے ہوئے کہا، اور میں بھی ہنسی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ میری زندگی کا سب سے تلخ سبق بننے والا ہے۔ اسکول کے بعد میں آمنہ کے ساتھ اس کے گھر پہنچی۔ جیسے ہی ہم گھر میں داخل ہوئے تو سب کچھ عام لگ رہا تھا۔ تم کمرے میں بیٹھو، میں بس ابھی آئی، آمنہ نے جلدی سے کہا، اور اندر چلی گئی۔ میں اس کے کمرے میں آ کر بیٹھی، مگر اچانک مجھے دوسرے کمرے سے کسی اجنبی مرد کی آواز سنائی دی، یہی وہ لڑکی ہے جسے تم نے بلایا ہے۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ پھر میں نے آمنہ کی آواز سنی، ہاں تم بس آرام سے بیٹھو، میں نے اپنی سہیلی کو بلایا ہے، اگر کوئی پکڑ بھی لے تو میں یہی کہوں گی کہ تم اس کے ساتھ آئے تھے۔ میری سانسیں رک گئیں۔ کیا؟ یہ جملہ میرے کانوں میں زہر کی طرح اترا، میں اپنی جگہ جیسے جم گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور میری آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ آمنہ، میری سب سے اچھی دوست، جسے میں اپنی بہن سمجھتی تھی، وہ میرے ساتھ یہ سب کر رہی تھی۔ میں اب زمین پر بیٹھی اپنے کانپتے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ آمنہ کی باتیں، اس لڑکی کی ہنسی، سب کچھ میرے دماغ میں گونج رہا تھا۔ تمہیں یہی لڑکی ملی تھی بلانے کے لیے؟ یہ جملہ میری سماعتوں میں بجلی کی طرح گرا تھا۔ میں نے اپنا سر اٹھایا اور سامنے کھڑے اس لڑکے کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ وہ ہنسی دبا رہا تھا، جیسے میرے وجود پر قہقہا لگا رہا ہو۔ آمنہ نے بے چینی سے اس کی طرف دیکھا۔ ارے نہیں نہیں، تم غلط سمجھ رہے ہو، میں نے بس یوں ہی اسے بلایا تھا۔ میری سانسیں رکنے لگی۔ آمنہ نے یہ کیسے کہہ دیا؟ وہ جو میری سب سے اچھی دوست تھی، جس پر میں نے ہر وقت بھروسہ کیا تھا، وہی مجھے آج ان لوگوں کے سامنے یوں دلیل کر رہی تھی جیسے میں کوئی بیکار چیز ہوں۔ بس تم زیادہ مت بولو، لڑکے نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا۔ ویسے بھی ایسی لڑکیاں تو ترس کھانے کے لائق ہوتی ہیں۔ میرے قدموں تلے سے زمین جیسے ہل گئی تھی۔ کیا واقعی میرے ساتھ ایسا ہو رہا تھا؟ کیا واقعی یہ سب آمنہ کے کہنے پر ہوا تھا؟ میرے آنسو قابو سے باہر ہو چکے تھے۔ میں نے آمنہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ندامت نہیں بلکہ بے حسی تھی۔ عائشہ، تم جا سکتی ہو۔ اس کے الفاظ میری روح میں زہر گھول رہے تھے۔ میں نے لرزتے زبان سے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر کچھ نہ کہہ سکی، جیسے زبان پتھر کی ہو گئی ہو، جیسے لفظ گلے میں اٹک گئے ہو۔ میں نے آخری بار اس لڑکے کی طرف دیکھا جو اپنی جگہ آرام سے بیٹھا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا، میرے دل میں ہلچل مچ گئی۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔ میری سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھی، میری ٹانگیں لڑکھڑا رہی تھی، بس میں وہاں سے دور جانا چاہتی تھی۔ میں نے روتے ہوئے سڑک کی طرف قدم بڑھایا اور اسی لمحے ایک تیز رفتار گاڑی میری طرف آتی دکھائی دی۔ سب کچھ جیسے سست ہو گیا تھا، میری سانسیں رک گئی، میری آنکھوں سے خوف بھر گیا۔ گاڑی کا ہارن زور سے بجا اور میں ساکت کھڑی رہ گئی۔ بچاؤ، کسی نے چیخ کر کہا، مگر میں حرکت نہیں کر پا رہی تھی۔ گاڑی کا بریک ایک جھٹکے سے لگا اور میں بس 1 انچ کے فاصلے پر اس کی ٹکر سے بچ گئی۔ میں جھٹکے سے پیچھے ہٹی اور زمین پر گر گئی۔ میرے ارد گرد لوگ جمع ہونے لگے۔ کوئی کہہ رہا تھا، بیٹی تم ٹھیک ہو؟ کوئی کہہ رہا تھا، یہ تو مرنے والی ہی تھی، مگر مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ میری نظریں ساکت تھی اور میرا ذہن جیسے خالی ہو چکا تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ سینے پر رکھا، جیسے اپنا دل ٹٹول رہی ہوں، اور پھر آنکھیں بند کر کے وہ آخری الفاظ خود سے کہے،
آج میرا بھروسہ دوستی سے بھی اٹھ گیا تھا۔ اس دن کے بعد میں نے اپنے آپ سے ایک وعدہ کیا، میں اپنے صبر اور محنت سے اپنی تقدیر خود لکھوں گی۔ لوگ مجھے جتنا مرضی نیچا دکھائیں، میں ان کی زبان کا جواب اپنی کامیابی سے دوں گی۔ اس رات جب سب سو گئے، میں جاگتی رہی۔ میرا دل بھاری تھا، مگر میں نے کبھی کسی کے سامنے اپنا درد ظاہر نہیں کیا۔ میں نے اپنی چادر اوڑھی اور آسمان کی طرف دیکھا، جیسے میں اللہ سے بات کر رہی ہوں۔ یا اللہ، تو نے مجھے ایسا کیوں بنایا؟ اگر مجھے ایسا بنایا ہے تو مجھے صبر بھی دے، مجھے کسی کا محتاج نہ بنا۔ یہ دعا میرے زبان سے نکلتے ہی میرا دل ہلکا ہو گیا۔ میں جانتی تھی کہ میری آزمائشوں کا ایک دن اختتام ضرور ہوگا، اور اللہ مجھے وہ مقام دے گا جو شاید آج میری خالہ کے وہم و گمان پہ میں نہیں تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب میں نے خود کو بدلنے کا فیصلہ کیا، اور یہی فیصلہ میری زندگی کا سب سے بڑا موڑ بن گیا۔ دن گزرتے گئے اور میں نے خود کو پڑھائی میں مشغول کر لیا۔ میں جانتی تھی کہ دنیا مجھے ایک معذور لڑکی سمجھتی ہے، مگر میں اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں خود کو عام لڑکیوں سے کسی طور کم ثابت نہیں کروں گی۔ میں چاہتی تھی کہ میری شناخت میری محنت اور قابلیت سے ہو، نہ کہ میری جسمانی کمی کی وجہ سے۔ میرا ایک خواب تھا کہ میں خود کو اتنا مضبوط بنا لوں کہ کسی کو میری معذوری کا تانا دینے کی ہمت نہ ہو، مگر یہ آسان نہ تھا۔ میں نے ہر دن ایک نئی آزمائش کا سامنا کیا، مگر میری ماں ہمیشہ کہتی تھی، بیٹا دنیا آزمائش دیتی ہے، مگر اللہ صبر کرنے والوں کو نوازتا ہے۔ ایک دن اسکول میں میری کلاس میں ایک تقریری مقابلہ ہونے والا تھا۔ میں نے ہمیشہ خاموشی کو اپنا ہتھیار بنایا تھا، مگر اس دن میرا دل چاہا کہ میں سب کے سامنے کھڑی ہو کر بولوں، تاکہ لوگ میری صلاحیتوں کو دیکھ سکیں، نہ کہ میری کمزوریوں کو۔ جب میں نے اپنی دوست تائمہ سے کہا کہ میں بھی تقریری مقابلے میں حصہ لینا چاہتی ہوں، تو وہ حیران ہو کر بولی، تم؟ مگر تم تو کبھی زیادہ بولتی ہی نہیں، اسٹیج پر کیسے بولو گی؟ مجھے لگا جیسے یہ الفاظ میری ہمت توڑنے کے لیے کہے گئے ہوں، مگر میں نے دل میں سوچا، اگر میں نے آج ہمت نہ کی تو شاید کبھی نہ کر سکوں۔ میں نے مقابلے میں اپنا نام لکھوا دیا۔ گھر آ کر میں نے امی کو بتایا تو وہ حیرت میں آ گئی، مگر ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی تھی۔ بیٹا، اللہ تیری مدد کرے گا، بس تم نیت صاف رکھو۔ جب تقریری مقابلے کا دن آیا تو میری ہمت جواب دینے لگی۔ مجھے لگا جیسے سب لوگ مجھ پر ہنسیں گے۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ جب میرا نام پکارا گیا تو میں نے آہستہ آہستہ آگے بڑھنا شروع کیا۔ میرا ایک پاؤں ٹیڑھا تھا اور میں اپنی لاٹھی کے سہارے چل رہی تھی۔ کلاس کے کچھ لڑکوں نے آہستہ سے کہا لگایا اور میرے دل میں چبھن ہوئی، مگر میں نے نظر انداز کر دیا۔ اس دن میں نے اپنی زندگی کا پہلا حوصلہ مند قدم اٹھایا۔ میں نے تقریر شروع کی اور جب میری آواز کانپنے لگی تو میں نے اپنی ماں کی بات یاد کی، عزت اللہ دیتا ہے، دنیا نہیں۔ یہ جملہ میرے لیے طاقت بن گیا۔ میری تقریر ختم ہوتے ہی پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر یہ آنسو خوشی کے تھے۔ مگر جب میں گھر آئی تو خالہ پہلے سے بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بس یہی دن رہ گئے تھے، اب یہ لنگڑی تقریریں کرے گی، کسی کو تو اس کے لیے رشتہ بیچنا نہیں اور اسے تقریروں کی پڑی ہے۔ میں نے ایک لمحے کو سوچا کہ میں انہیں جواب دوں، مگر پھر اپنی ماں کی طرف دیکھا جو ہمیشہ خاموش رہتی تھی۔ میں نے بھی خاموشی کو چن لیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میری جیت کا اصل جواب وقت دے گا۔ اسی دن میں نے اپنی امی کو ایک اور آزمائش سے گزرتے دیکھا۔ جب میں کمرے میں داخل ہوئی تو میں نے سنا کہ خالہ کہہ رہی تھی، تیری بیٹی تو ساری عمر بیٹھ کر کھائے گی، شادی تو کوئی کرے گا نہیں۔ امی کے چہرے پر دکھ تھا، مگر وہ خاموش رہی۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ الفاظ زخموں سے زیادہ گہرے ہوتے ہیں۔ اس دن میں نے خود سے وعدہ کیا کہ میں اپنی تقدیر خود بناؤں گی۔ رات کے وقت جب میں اپنی امی کے ساتھ بیٹھی تو انہوں نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، بیٹا کبھی ہمت نہ ہارنا، لوگ صرف دیکھتے ہیں مگر اللہ فیصلے کرتا ہے، تیری محنت ایک دن سب کو خاموش کر دے گی۔ کچھ دن بعد میں ایک قریبی بازار میں گئی، جہاں میری ایک پرانی محلے کی خالہ ملی۔ وہ ایک مشہور رشتہ کروانے والی خاتون تھی۔ وہ میری ماں کو دیکھ کر بولی، باجی، تیری بیٹی بڑی ہو رہی ہے، مگر افسوس کہ اس کا نصیب اچھا نہیں، کون کرے گا اس سے شادی؟ کوئی عام لڑکا تو نہیں؟ ہاں، اگر کسی معذور لڑکے کا رشتہ ہو تو دیکھ لو۔ امی نے خاموشی اختیار کر لی، مگر میں اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ میں نے خود سے عہد کیا کہ میں دنیا کو ثابت کر کے دکھاؤں گی کہ ایک معذور جسم والا شخص
اگر ارادہ کر لے تو دنیا کا سب سے مضبوط انسان بن سکتا ہے۔ اس رات میں نے پھر اللہ سے بات کی۔ میں نے سجدے میں جا کر کہا، یا اللہ، میں نے صبر کیا ہے، مجھے ہمت دے۔ میں دنیا کو دکھانا چاہتی ہوں کہ تیرے فیصلے سب سے بہترین ہوتے ہیں۔ وہ لمحہ میری زندگی میں سب کچھ بدلنے والا تھا۔ میں نے طے کر لیا کہ اب میں خود کو مزید کمتر محسوس نہیں کروں گی۔ میں نے پڑھائی میں پوری توجہ دینے کا فیصلہ کیا اور ہر وہ موقع حاصل کرنا چاہا جہاں میں خود کو مضبوط کر سکوں۔ یہ میرا پہلا امتحان تھا، پر میں نے خود سے وعدہ کر لیا تھا کہ اب میں کبھی ہار نہیں مانوں گی۔ میں جانتی تھی کہ میرا صبر اور محنت ایک دن میری تقدیر بدل دے گا۔ وہ دن بہت قریب تھا۔ وقت کا پہیہ تیزی سے گھوم رہا تھا۔ میری زندگی میں کئی اتار چڑھاؤ آئے، مگر میں نے صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑا۔ میں جانتی تھی کہ میرا صبر اور محنت ایک نہ ایک دن ضرور رنگ لائیں گے، اور وہ دن بھی لا کر آ ہی گیا جب میں نے اپنی تعلیم مکمل کر لی اور ایک بڑی کمپنی میں نوکری مل گئی۔ یہ لمحہ میرے لیے خواب کی تعبیر سے کم نہ تھا۔ وہی لڑکی جسے بچپن سے کمزور سمجھا گیا تھا، جس پر ہر وقت طنز کے تیر برسائے گئے، آج ایک قابل اور خود مختار انسان بن چکی تھی۔ جب مجھے پہلی تنخواہ ملی تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ میں سیدھا گھر پہنچی اور ماں کے ہاتھ میں وہ رقم دی۔ امی، یہ میری پہلی کمائی ہے۔ ماں کی آنکھیں نم ہو گئی۔ انہوں نے مجھے گلے لگایا اور آہستہ سے کہا، بیٹا، تو نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا۔ یہ وہ الفاظ تھے جن کے لیے میں نے اپنی پوری زندگی محنت کی تھی۔ مجھے لگا جیسے میری ساری قربانیاں رنگ لے آئی ہیں، مگر یہ خوشی سب کے لیے خوشی کا سبب نہ تھی۔ میری خالہ کے لیے یہ ایک نیا زخم تھا۔ انہیں میرا یوں کامیاب ہونا کسی صورت برداشت نہ تھا۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ میں نوکری کرنے لگی ہوں تو وہ فوراً ہمارے گھر آ گئی۔ ان کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ تھی اور ان کی آنکھوں میں جلن کی چمک نمایاں تھی۔ یہ سب عارضی ہے، ایک دن سب ختم ہو جائے گا، پھر دیکھنا۔ میں نے ان کی بات سنی مگر کچھ جواب نہیں دیا۔ میں جانتی تھی کہ ان کا ہر طنز، ہر زہریلا جملہ میری محنت اور کامیابی کو روک نہیں سکتا۔ میں نے صرف دل میں کہا، یا اللہ، میں کسی کو نیچا نہیں دکھانا چاہتی، میں بس عزت سے جینا چاہتی ہوں۔ یہ پہلا موقع نہ تھا جب خالہ نے میری کامیابی کو کمزور کرنے کی کوشش کی۔ وہ ہمیشہ یہی چاہتی تھی کہ میں ان کے طعنوں اور مایوسیوں کا شکار ہو جاؤں، مگر اس بار میں پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکی تھی۔ کچھ دن بعد خاندان میں ایک دعوت تھی۔ وہاں سب میرے بارے میں بات کر رہے تھے اور اکثر لوگ میری کامیابی کی تعریف کر رہے تھے، مگر خالہ کے لیے یہ ایک نئی تکلیف تھی۔ وہ ہر کسی کے پاس جا کر کہتی، یہ سب وقتی ہے، عورتوں کو زیادہ پڑھا لکھا کر نوکری پر بھیجنا اچھی بات نہیں، کل کو اس کا بھی غرور ٹوٹے گا۔ مجھے ان کی باتوں کا اثر لینے کی ضرورت نہ تھی، مگر جب میں نے اپنی ماں کے چہرے پر افسردگی دیکھی تو میرا دل دکھ سے بھر گیا۔ میں جانتی تھی کہ زندگی میں سب کچھ انسان کی نیت کے مطابق ہوتا ہے۔ میں نے ہمیشہ صاف نیت رکھی اور اللہ نے میری دعا سن لی۔ اگلے ہی دن ایک خبر سن کر سب حیران رہ گئے۔ خالہ کے شوہر کی کمپنی دیوالیہ ہو گئی تھی۔ وہی شوہر جو ہمیشہ دوسروں پر راز کرنے میں فخر محسوس کرتے تھے، آج خود مالی بحران کا شکار ہو گئے۔ یہ خبر میرے کانوں تک پہنچی، مگر میں نے کوئی خوشی کا اظہار نہیں کیا۔ میں جانتی تھی کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک سبق تھا۔ میں نے ماں کی طرف دیکھا اور وہ بھی خاموش تھی، کیونکہ ہم نے ہمیشہ یہی سیکھا تھا کہ کسی کے زوال پر خوش نہیں ہونا چاہیے۔ خالہ کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ وہ جو ہمیشہ دوسروں کو کمتر سمجھتی تھی، آج خود آزمائش میں مبتلا ہو چکی تھی، مگر ان کا غرور اب بھی ختم نہیں ہوا تھا۔ کچھ دن بعد وہ دوبارہ ہمارے گھر آئیں، مگر اس بار ان کے چہرے پر وہی پرانا طنز نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی بے بسی تھی۔ وہ براہ راست میری ماں سے مخاطب ہوئی، بہن دعا کرو کہ حالات بہتر ہو جائے، سب کچھ تباہ ہو گیا ہے۔ ماں نے ان کی طرف دیکھا اور نرم لہجے میں کہا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ میں جانتی تھی کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، مگر میں نے ایک اور سبق سیکھا تھا۔ انسان کا غرور ہمیشہ اس کا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے۔ اگر میں چاہتی تو میں بھی انہیں طنز کا جواب دے سکتی تھی، مگر میں نے ہمیشہ اپنی ماں کی تربیت پر عمل کیا۔ میں نے اپنی ماں کے کندھے پر سر رکھا اور کہا، امی، اللہ کا شکر ہے کہ میں نے کبھی کسی کی تذلیل نہیں کی۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے الفاظ کسی کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنے۔ ماں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، یہی اصل کامیابی ہے۔ یہ لمحہ میرے لیے سب سے قیمتی تھا۔
کیونکہ میں جان چکی تھی کہ دنیا میں سب کچھ بدل سکتا ہے مگر اللہ کی ذات کبھی نہیں بدلتی۔ وہ ہمیشہ انصاف کرتا ہے اور ہر کسی کو اس کے اعمال کا بدلہ دے دیتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ انسان جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ میں نے ہمیشہ سنا تھا کہ غرور انسان کو لے ڈوبتا ہے، اور آج یہ بات اپنی آنکھوں سے سچ ہوتے دیکھ رہی تھی۔ خالہ کا غرور خاک میں ملنے لگا تھا۔ ان کے شوہر کا کاروبار ختم ہو چکا تھا اور وہ قرض میں ڈوب چکے تھے۔ وہی لوگ جو کل تک دوسروں کو کمتر سمجھتے تھے آج خود آزمائشوں میں گرے ہوئے تھے۔ خالہ کی وہ رونق، وہ تیز زبان، وہ زہریلے الفاظ سب کہیں کھو گئے تھے۔ ان کے چہرے پر اب وہ طنزیہ مسکراہٹ نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سی بے بسی تھی۔ ایک دن جب میں دفتر سے گھر پہنچی تو دیکھا کہ خالہ بیٹھی اپنی بہو سے جھگڑ رہی تھی۔ میں نے اپنی چادر اتاری اور پانی پینے کے لیے کچن کی طرف گئی، مگر تبھی میری سماعت میں ان کے الفاظ گونجے، یہ لڑکی ہمیشہ کمتر ہی رہے گی، اس کا نصیب کبھی نہیں کھلے گا۔ میں نے اپنی سانس روک لی۔ یہ وہی جملہ تھا جو وہ بچپن سے کہتی آئی تھی، اور آج بھی ان کے لہجے میں وہی زہر تھا۔ میں جانتی تھی کہ ان کی آزمائش انہیں نہیں بدلے گی، کیونکہ کچھ لوگ صرف وقت کے تھپڑوں سے ہی سیکھتے ہیں۔ میں نے نگاہ جھکا کر دل میں اللہ سے کہا، یا اللہ، مجھے نہیں معلوم کہ میرا نصیب کیا ہے، مگر میں جانتی ہوں کہ تو نے میرے لیے کچھ اچھا سوچ رکھا ہے۔ اللہ کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ کچھ دن بعد محلے میں ایک بات مشہور ہو گئی کہ خالہ کے بیٹے نے اپنی ماں کے رویے سے تنگ آ کر انہیں چھوڑ دیا ہے۔ وہ اپنی بیوی سے الگ ہو گیا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی زندگی بھی زہر بن جائے۔ یہ سنتے ہی میری ماں نے افسوس سے کہا، بیٹا، ہم کسی کے برے وقت پر خوش نہیں ہوتے، دعا کرو کہ وہ سودا جائے۔ مگر مجھے معلوم تھا کہ یہ غرور کا انجام تھا، اور خالہ کے لیے یہ سب سہنا آسان نہ تھا۔ کچھ دن بعد خالہ ہمارے گھر آئیں، مگر اس بار ان کے چہرے پر وہی غرور نہیں تھا۔ وہ تھکی تھکی لگ رہی تھی۔ وہ براہ راست میری ماں کے پاس آئیں اور جھجکتے ہوئے بولی، بہن، تیری بیٹی کو اب اچھی نوکری مل گئی ہے، تم اس کا رشتہ کیوں نہیں ڈھونڈتی؟ یہ وہی خالہ تھی جنہوں نے ہمیشہ مجھے کمزور سمجھا، جو ہمیشہ کہتی تھی کہ میرا نصیب کبھی نہیں کھلے گا، اور آج وہی میرے لیے اچھے رشتے کی بات کر رہی تھی۔ میری ماں نے مسکرا کر کہا، بہن، ہمیں کسی چیز کی جلدی نہیں، جو نصیب میں لکھا ہے وہ خود آ جائے گا۔ خالہ خاموش ہو گئی، مگر میں نے دیکھا کہ ان کے چہرے پر ہلکی سی بے بسی تھی۔ رات کے وقت میں کھڑکی کے پاس جا بیٹھی۔ باہر چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور سوچنے لگی، کیا واقعی کچھ لوگ کبھی نہیں بدلتے؟ کیا خالہ اپنی غلطیوں کا ادراک کریں گی؟ میں جانتی تھی کہ میں بد دعا نہیں دیتی، مگر مجھے یقین تھا کہ اللہ کا انصاف ہمیشہ ہوتا ہے، چاہے دیر سے ہی کیوں نہ ہو۔ ایک دن جب میں دفتر میں تھی تو ماں کا فون آیا۔ ان کی آواز میں اضطراب تھا، بیٹا، خالہ کی طبیعت بہت خراب ہے، ان کے پاؤں میں عجیب سی سوجن ہو گئی ہے۔ یہ سن کر میں فوراً دفتر سے نکلی اور گھر پہنچی۔ میں نے دیکھا کہ خالہ بہت کمزور لگ رہی تھی۔ جب میں قریب گئی تو انہوں نے آنکھیں اٹھا کر میری طرف دیکھا، اور ان کی آنکھوں میں پہلی بار ندامت کے آثار نظر آئے۔ انہوں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی شلوار کا پائنجہ اوپر کیا اور میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ خالہ کا اپنا پاؤں سوجا ہوا اور ٹیڑھا ہو چکا تھا۔ وہ اب ٹھیک سے چل بھی نہیں سکتی تھی۔ خالہ نے روتے ہوئے کہا، بیٹا، میں نے تمہیں لنگڑی کہا تھا، مگر دیکھو آج میرا اپنا پاؤں خراب ہو گیا۔ میں نے ان کے آنسو دیکھ کر اپنا دل سخت نہیں کیا۔ میں نے ہمیشہ سنا تھا کہ بڑوں کو جو بھی کہیں انہیں معاف کر دینا چاہیے۔ میں نے آستہ سے کہا، خالہ، میں نے آپ کو کبھی بد دعا نہیں دی، یہ سب اللہ کا انصاف ہے۔ خالہ نے لمبی سانس لی اور کہا، بیٹا، میں نے تمہیں کتنی تکلیف دی، مگر تم نے کبھی جواب نہیں دیا۔ آج میں جانتی ہوں کہ اصل طاقت دولت نہیں، صبر ہے۔ یہ جملہ ان کے منہ سے سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شاید اللہ نے انہیں بدلنے کا ایک موقع دے دیا تھا۔ زندگی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے فیصلے کے مطابق ہوتا ہے۔ خالہ کے لیے یہ سب ایک سبق تھا، اور میرے لیے یہ اس بات کی دلیل تھی کہ اللہ ہمیشہ انصاف کرتا ہے۔ میں نے ماں کے پاس جا کر کہا، امی، اللہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے نا؟ ماں نے میرا ماتھا چوما اور کہا، ہاں بیٹا، اللہ کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ یہ سن کر میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھے صبر کی دولت دی، جو کسی خزانے سے کم نہیں تھی۔ زندگی میں سب کچھ پل بھر میں بدل سکتا ہے،
جو لوگ کل تک طاقتور مغرور ہوتے ہیں، وقت ان کی گردن جھکا دیتا ہے۔ میں نے ہمیشہ سنا تھا کہ اللہ کا انصاف دیر سے آتا ہے مگر بہترین آتا ہے، اور آج یہ بات اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس دن میں اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی رہی تھی۔ یہ ایک عام دن لگ رہا تھا، مگر ہمیں معلوم نہیں تھا کہ ہماری دہلیز پر ایک غیر معمولی لمحہ کھڑا تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا اور جو منظر میرے سامنے تھا اس نے میرے قدموں تلے زمین کھینچ لی۔ خالہ، وہی خالہ جن کی زبان ہمیشہ زہر اگلتی تھی، جو ہمیشہ مجھے کم تر سمجھتی تھی، جو ہر موقع پر مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کرتی تھی، آج وہ میری قدموں میں بیٹھی تھی اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ بیٹا، میں غلط تھی، میں بہت غلط تھی۔ میں حیران رہ گئی، میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ میں نے سوچا کہ یہ شاید خواب ہوگا، کیونکہ جو عورت مجھے کبھی عزت دینے کو تیار نہ تھی، آج وہ میری دہلیز پر جھکی ہوئی تھی۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور انہیں سہارا دے کر کھڑا کیا۔ خالہ، آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ کیا ہوا؟ خالہ نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی شلوار کا پائنچہ اوپر کیا اور میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ خالہ کا اپنا پاؤں سوجا ہوا اور ٹیڑھا ہو چکا تھا اور وہ اب ٹھیک سے چل بھی نہیں سکتی تھی۔ بیٹا، میں نے تم پر جتنا ظلم کیا، شاید اللہ نے مجھے اس کا بدلہ دیا ہے۔ ان کی آنکھوں میں پچھتاوے کے آنسو تھے۔ وہ وہی عورت تھی جو ہمیشہ مجھے لنگڑی کہہ کر پکارتی تھی، مگر آج خود ایک معذور زندگی گزارنے پر مجبور ہو چکی تھی۔ میں نے انہیں اندر بلایا اور وہ سہارا لے کر اندر آئی۔ میری ماں یہ سب دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ باجی، یہ آپ کو کیا ہوا؟ ماں نے فکر مندی سے پوچھا۔ خالہ نے سر جھکا لیا جیسے وہ خود کو کوس رہی ہوں۔ بہن، میں نے ساری عمر دوسروں کو کمتر سمجھا، خاص طور پر تیری بیٹی کو۔ میں نے کبھی نہیں سوچا کہ اللہ کا انصاف اس طرح آئے گا۔ میری ماں نے ایک نظر میری طرف دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ میرے دل میں اس عورت کے لیے کتنا دکھ تھا، مگر انہوں نے ہمیشہ مجھے معاف کرنے کا سبق دیا تھا۔ خالہ نے میرے ہاتھ تھامے۔ بیٹا، مجھے معاف کر دو۔ میں نے تمہیں جتنے بھی تانے دیے، جتنی بھی تکلیف تھی، وہ سب میری کم ظرفی تھی۔ آج میں سمجھ چکی ہوں کہ عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ ان کا لہجہ کانپ رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کیا کہوں۔ خالہ، اللہ سب دیکھتا ہے، جو ہوتا ہے وہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ انہوں نے سر جھکایا اور روتے ہوئے کہا، بیٹا، میرا اپنا بیٹا بھی مجھے چھوڑ کر جا چکا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے زندگی میں کبھی کسی کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اس لیے اب میں اکیلی رہنے کے قابل ہوں۔ یہ سن کر میرا دل ایک لمحے کو کام گیا۔ بیٹا، میں نے تمہیں ہمیشہ کمزور سمجھا، مگر آج میں جانتی ہوں کہ اصل طاقت معافی اور صبر میں ہے۔ میں تم سے معافی مانگتی ہوں۔ یہ لمحہ میرے لیے عجیب تھا۔ میں نے ہمیشہ سنا تھا کہ معافی مانگنا آسان نہیں ہوتا، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن کا غرور ان کے فیصلوں پر حاوی ہو، مگر آج خالہ وہ غرور توڑ چکی تھی۔ میری ماں نے میری طرف دیکھا جیسے وہ پوچھ رہی ہوں، بیٹا تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ میں نے ایک گہری سانس لی اور اللہ سے دعا کی، یا اللہ، میرے دل کو نرم کر دے۔ میں نے خالہ کے ہاتھ پکڑے اور کہا، خالہ، آپ نے جو کیا وہ غلط تھا، مگر میں جانتی ہوں کہ اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ انہوں نے آنسوؤں سے بھری آنکھوں کے ساتھ میری طرف دیکھا، جیسے وہ یقین نہ کر پا رہی ہوں کہ میں نے ان کی ساری تلخ باتوں کو درگزر کر دیا ہے۔ بیٹا، میں کہاں جاؤں؟ میرا بیٹا بھی مجھے چھوڑ کر جا چکا ہے۔ یہ جملہ سن کر میری ماں نے آہستہ سے کہا، باجی، آپ ہمارے ساتھ رہیں گی۔ یہ فیصلہ میرے لیے آسان نہ تھا۔ اس عورت نے میری زندگی اجیرن بنائی۔ آج وہی ہمارے سہارے کے محتاج تھے، مگر میں نے ہمیشہ صبر کرنا سیکھا تھا، اور آج میری برداشت کا اصلی امتحان تھا۔ خالہ ہمارے گھر میں ہی رہنے لگی۔ وہ جو کبھی مجھے لنگڑی کہہ کر پکارتی تھی، آج وہ خود چلنے کے قابل نہیں تھی۔ میں انہیں دوا دیتی، ان کی مدد کرتی، مگر وہ ہر دن مجھے دیکھ کر شرمندہ ہوتی۔ ایک دن جب میں ان کے کمرے میں گئی تو وہ قرآن کھول کر رو رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، خالہ، کیا ہوا؟ انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا، بیٹا، میں نے اللہ سے بھی معافی مانگی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ میری توبہ قبول ہوگی یا نہیں، مگر میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تمہیں دنیا کی ہر خوشی دے۔ یہ وہی خالہ تھی جو کہتی تھیں کہ میرا نصیب کبھی نہیں کھلے گا، اور آج وہی میرے لیے دعا کر رہی تھی۔ اللہ کی قدرت سے کچھ عرصے بعد میری شادی کا پیغام آیا، مگر یہ کوئی عام رشتہ نہ تھا، بلکہ ایک ایسے عزت دار اور امیر خاندان سے آیا تھا کہ جس کا تصور بھی خالہ نے کبھی نہیں کیا تھا۔
مگر جب پہلی بار میری ماں نے مجھے یہ خبر سنائی تو میں حیرت میں ڈوب گئی۔ امی، کیا واقعی؟ میری آواز کانپ رہی تھی۔ ہاں بیٹا، اور یہ لوگ خود تمہیں دیکھنے آنا چاہتے ہیں۔ یہ خبر پورے خاندان میں پھیل گئی اور خالہ سمیت ہر کوئی حیران تھا۔ وہ جو مجھے ہمیشہ کم تر سمجھتی تھی آج وہ خاموش تھی، کیونکہ اب میری قسمت نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا تھا۔ زندگی کبھی ایک جیسی نہیں رہتی، وقت ہمیشہ کروٹ لیتا ہے۔ جو لوگ کل ہمیں کم تر سمجھتے تھے آج وہی ہمارے در پر آ کر مدد کی طلبگار بن جاتے ہیں۔ یہ دنیا ایک آئینہ ہے، جو ہم دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں وہی کسی نہ کسی صورت میں ہمارے ساتھ ضرور ہوتا ہے۔ خالہ جو کبھی اپنی انا، غرور اور سخت مزاجی کے لیے مشہور تھی، آج وقت نے انہیں توڑ دیا تھا۔ ان کا غرور ختم ہو چکا تھا، ان کے زبان کی تلخی مٹ چکی تھی، اور ان کے چہرے پر ہمیشہ رہنے والی سختی اب نرمی میں بدل گئی تھی۔ خالہ کی معذوری نے انہیں مکمل طور پر بدل دیا تھا۔ ان کے بیٹے نے، جس کے لیے انہوں نے ساری زندگی دوسروں کو تانے دیے، آج ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ امی، میں آپ کی خدمت نہیں کر سکتا، میری اپنی زندگی ہے۔ یہ وہی بیٹا تھا جس کی کامیابیوں پر وہ فخر کیا کرتی تھی، جو انہیں زندگی کا سب سے بڑا سہارا لگتا تھا۔ مگر جب ان پر آزمائش آئی تو وہ انہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ سب اچانک نہیں ہوا تھا، وقت کے ساتھ ساتھ ان کے گھر میں بھی ایک کہانی چل رہی تھی، جس کا انجام آج ان کی دہلیز سے باہر تھا۔ خالہ کی معذوری کے بعد ان کی زندگی مکمل طور پر بدل گئی تھی۔ پہلے جو ہر چیز پر قابو رکھتی تھی، آج وہ دوسروں کی محتاج ہو چکی تھی۔ وہ جو دوسروں کے تانے سن کر مزہ لیا کرتی تھی، آج خود ہر بات پر تان سحر کر رہی تھی۔ ان کے بیٹے کی بیوی جو شادی سے پہلے ان کے آگے پیچھے پھرتی تھی، اب کھل کر ان کے سامنے بدتمیزی کرنے لگی تھی۔ سارا دن بس بستر پر پڑی رہتی ہیں، نہ خود کچھ کرتی ہیں نہ کسی کو کرنے دیتی ہیں۔ بہو کی آواز گھر میں گونجتی۔ بیٹا جو پہلے ماں کی ہر بات پر سر جھکاتا تھا اب خاموش رہتا۔ ایک دن جب خالہ نے اس سے کہا، بیٹا مجھے دوا لا دو، میری ٹانگیں بہت درد کر رہی ہیں، تو اس نے موبائل پر نظریں جمائے رکھی اور بیزاری سے بولا، امی، آپ کو ہر وقت بس کام چاہیے، میں نے اور بھی بہت کچھ کرنا ہے۔ آپ کو خود بھی سمجھنا چاہیے کہ میں آپ کا غلام نہیں۔ یہ الفاظ خالہ کے دل میں کسی زہر کی طرح اتر گئے۔ انہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ وہی بیٹا جو ان کے بغیر کچھ نہیں کرتا تھا، آج انہیں یوں نظر انداز کر دے گا۔ یہ سب ایک دن کا واقعہ نہیں تھا، ہر دن ان کے لیے عذاب کا ایک نیا دروازہ کھولتا جا رہا تھا۔ کبھی بہو کھانے میں دیر کر دیتی، کبھی ان کے کپڑے کئی دنوں تک دھلنے کے انتظار میں پڑے رہتے۔ ان کی پرانی شان و شوکت، وہ زہر آلود تانے جو وہ دوسروں پر کیا کرتی تھی، سب ماضی کا حصہ بن چکا تھا۔ ایک دن گھر میں ایک بڑی لڑائی ہو گئی۔ بہو نے اپنے شوہر سے کہا، یہ عورت سارا دن مجھ پر بوجھ بنی رہتی ہے، میری زندگی برباد کر دی ہے۔ اگر تمہیں اپنی ماں اتنی ہی عزیز ہے تو جاؤ، ان کے ساتھ رہو، میں اس گھر میں نہیں روکوں گی۔ بیٹے نے غصے میں ماں کی طرف دیکھا۔ امی، آپ کی وجہ سے میری بیوی ناراض رہتی ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا، مجھے اپنی زندگی سکون سے گزارنی ہے، آپ کہیں اور چلی جائیں۔ خالہ نے یہ الفاظ سنے تو ان کے اندر جیسے سناٹا چھا گیا۔ کہیں اور چلی جاؤں؟ یہ وہ جملہ تھا جو انہوں نے کسی اور کے لیے کہا تھا، مگر آج وقت نے انہیں اسی دہلیز پر لا کھڑا کیا تھا۔ بیٹے نے انہیں انہی کے کمرے میں بند کر دیا اور دوسرے دن انہیں گھر سے نکال دیا۔ جب وہ سڑک پر آئیں تو ان کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کسی نے دروازہ نہیں کھولا، کسی نے انہیں اندر نہیں بلایا۔ تب میری ماں انہیں اس سال میں نہ دیکھ سکے اور اپنے گھر لے آئی۔ وہ جو دوسروں کو تانے دیتی تھی، آج خود لوگوں کے رحم و کرم پر تھی۔ یہ دیکھ کر میری ماں نے آہستہ سے کہا، دولت، اولاد، عزت، یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ جب انسان کو آزمائش میں ڈالا جاتا ہے تبھی وہ حقیقت کو پہچانتا ہے۔ خالہ کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ وہ جو کبھی دوسروں کو کمزور سمجھتی تھی آج خود سب سے زیادہ کمزور ہو چکی تھی۔ ایک دن خالہ نے میری ماں کا ہاتھ تھام کر کہا، بہن، کیا میں تمہارے ساتھ مزید کچھ دن رہ سکتی ہوں؟ کیونکہ میری بہو مجھے برداشت نہیں کرتی اور میرا کوئی اور ہے بھی نہیں۔ میری ماں نے میری طرف دیکھا جیسا وہ میری رائے جاننا چاہتی ہوں۔ میرے دل میں بہت سے جذبات تھے، میں نے ساری زندگی ان کے تلخ باتوں کو سہا تھا، مگر میں نے ہمیشہ صبر کیا تھا۔ آج میں جانتی تھی کہ یہ میرا امتحان تھا۔ میں نے نرمی سے کہا، خالہ، یہ گھر آپ کا بھی ہے۔ یہ سنتے ہی خالہ نے میرے ہاتھ تھام لیے اور آہستہ سے بولی، بیٹا، میں تمہیں ستانے کے بدلے تم سے سہارا مانگ رہی ہوں،
مجھے معاف کر دو۔ میں نے مسکرا کر ان کے ہاتھ تھامے۔ خالہ، میں نے آپ کو بہت پہلے معاف کر دیا تھا۔ یہ کہہ کر میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا، کیونکہ آج میرے صبر کا بدلہ مجھے مل رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور میری زندگی میں ایک نیا موڑ آیا۔ میرے صبر کا انعام اللہ نے مجھے بہترین طریقے سے دیا۔ مجھے ترقی کے بعد ایک بہتر زندگی مل گئی۔ اللہ نے مجھے ایک ایسا شوہر دیا جو میری عزت کرتا تھا، جو میری مزدوری کو میری کمزوری نہیں سمجھتا تھا، بلکہ میری ہمت کو میرا سب سے بڑا اثاثہ مانتا تھا۔ شادی کوئی عام تقریب نہ تھی۔ بارات اتنی شاندار تھی کہ پورے محلے کے لوگ دنگ رہ گئے۔ درجنوں چمچماتی گاڑیاں، مہنگے لباس میں ملبوس لوگ، قیمتی زیورات میں لپٹی ہوئی عورتیں اور ہر طرف ایک شاہانہ انداز۔ محلے کی عورتیں جو کبھی میرے پیچھے باتیں کرتی تھی، آج وہ حیرت اور حسرت سے بارات کو دیکھ رہی تھی۔ یہ وہی عائشہ تھی جسے کبھی اس کی خالہ کہتی تھی کہ اس کا نصیب نہیں کھلے گا۔ جب میں اپنی ماں کے گلے لگی تو میری نظریں خالہ پر پڑی۔ وہ سر جھکائے کھڑی تھی، جیسے مان چکی ہوں کہ آج ان کا غرور مکمل طور پر ٹوٹ چکا ہے۔ میں آہستہ آہستہ ان کے قریب گئی اور انہوں نے جھجکتے ہوئے میرے ہاتھ تھام لیے۔ ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنکھیں نم تھی۔ بیٹا، میں نے تمہیں ہمیشہ کمتر سمجھا، مگر آج میں مانتی ہوں کہ تم مجھ سے کہیں زیادہ عظیم ہو۔ میں نے ان کے ہاتھوں کو محبت سے تھاما اور دل میں سوچا، یہ لمحہ میری جیت کا ہے۔ یہ وہ انعام ہے جو اللہ نے میرے صبر کے بدلے دیا ہے۔ جب میری بارات گئی تو سب لوگ حیران کھڑے تھے۔ کچھ لوگوں کے چہروں پر حیرت تھی، کچھ کے دل میں رشک تھا اور کچھ کی آنکھوں میں بے بسی، کیونکہ وہ سب جان چکے تھے کہ اللہ جسے عزت دینا چاہتا ہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ شادی کے بعد جب میں پہلی بار اپنے شوہر کے ساتھ اپنے نئے گھر میں داخل ہوئی تو میں نے اللہ کے حضور سجدہ کیا اور دل میں کہا، یا اللہ، تو نے میرے صبر کا کتنا حسین انعام دیا۔ خالہ نے مجھے خوشی خوشی رخصت کیا تھا اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ آنسو پہلے جیسے نہیں تھے۔ ان میں حسد یا جلن نہیں بلکہ خوشی تھی۔ شادی کے بعد بھی میں خالہ کا خیال رکھتی رہی۔ میری ماں ہمیشہ کہتی تھی، بیٹا، جنہوں نے تمہیں تکلیف دی ان کے لیے دعا کرنا، کیونکہ یہی اصل فتح ہے۔ میں نے یہی کیا۔ میں نے خالہ کو کبھی ان کے برے رویہ کا احساس دلانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ ہمیشہ ان کے ساتھ محبت سے پیش آئی۔ زندگی ہمیشہ ہمیں ایسے امتحان میں ڈالتی ہے جن کی ہم نے کبھی توقع نہیں کی ہوتی۔ میں سمجھ رہی تھی کہ میرے صبر کا امتحان ختم ہو چکا ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ یہ تو ابھی شروع ہوا تھا۔ میری شادی کے بعد سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا۔ میں اپنی بیٹی کے ساتھ خوش تھی، شوہر میرے ساتھ تھے اور اللہ نے مجھے عزت اور سکون عطا کر دیا تھا۔ مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کی خوشی نہیں دیکھ سکتے۔ میں نے سوچا تھا کہ میری نند اور سسرال کے لوگ اب مجھے قبول کر چکے ہیں، مگر میں غلط تھی۔ یہ سب ایک دن اچانک شروع ہوا جب میری نند نے مجھ پر ایک ایسا الزام لگایا جس نے میری عزت اور وقار کو داؤ پر لگا دیا۔ رات کے وقت سب کھانے کی میز پر بیٹھے تھے، سب کچھ نارمل لگ رہا تھا۔ میں نے ساس کے لیے ان کا پسندیدہ سالن بنایا تھا اور شوہر دن بھر کی باتیں کر رہے تھے۔ میری نند خاموشی سے کھانے میں مشغول تھی، مگر اس کی نظریں مسلسل مجھ پر تھیں۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ کسی موقع کی تلاش میں ہے، جیسے وہ کسی طوفان کو جنم دینے کے لیے تیار بیٹھی ہو۔ اچانک اس نے گہری سانس لی اور بولی، امی، آپ کو پتہ ہے میں نے بھابھی کو کل رات کسی سے چھپ کر فون پر بات کرتے سنا۔ میرا چمچ ہاتھ میں ہی رک گیا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور میرے شوہر نے بھی فوراً چونک کر میری طرف نگاہ اٹھائی۔ کیا کہہ رہی ہو بیٹا؟ میری ساس نے حیرانی سے پوچھا۔ امی، میں جھوٹ نہیں بول رہی، میں نے خود سنا۔ وہ کسی سے بہت آہستہ آواز میں بات کر رہی تھی اور جیسے ہی مجھے احساس ہوا وہ فوراً خاموش ہو گئی۔ یہ جھوٹ ہے، میں نے زور سے کہا۔ جھوٹ؟ میری نند نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ بھابھی، آپ ہی کہتے تھی کہ سچائی کبھی چھپتی نہیں، تو پھر آپ گھبرا کیوں رہی ہیں؟ میرے شوہر کا چہرہ سخت ہو چکا تھا۔ وہ میری طرف دیکھ رہے تھے، مگر ان کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی ہیں، جیسے میری سانس رکنے والی ہو۔ عائشہ، یہ سب کیا ہے؟ شوہر نے سخت لہجے میں پوچھا۔ یہ سب جھوٹ ہے، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ اگر جھوٹ ہے تو ثابت کرو، میری نند نے مجھے گورتے ہوئے کہا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مجھے احساس ہوا کہ جب کوئی شخص تمہیں گرانا چاہے تو وہ تمہاری سب سے چھوٹی کمزوری کو بھی تمہارے خلاف استعمال کر سکتا ہے۔ کیا کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس؟ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ثبوت؟ وہ طنزیہ ہنسی۔ امی،
اب تو بھابھی مجھ سے حساب مانگ رہی ہیں۔ میں تو آپ کے بھلے کے لیے بول رہی تھی۔ میری ساس کی نظریں اب مجھ پر مشتبہ ہو چکی تھی۔ عائشہ، میں نے تمہیں ہمیشہ بیٹی سمجھا، مگر تم نے یہ سب۔ امی، آپ بھی؟ آپ مجھ پر شک کر رہی ہیں؟ میری آواز گھبرا گئی۔ شک عائشہ؟ جب بات عزت کی ہو تو شک بھی بہت بڑی چیز بن جاتا ہے۔ یہ سن کر میں خاموش ہو گئی۔ میرا شوہر جو اب تک خاموش تھا اچانک کرسی کھینچ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ سب کب سے چل رہا ہے؟ اس کی آواز گونجی۔ میری نند نے سر جھکا لیا جیسے وہ معصوم ہو، اور میری ساس نے آہستہ سے کہا، ہمیں نہیں معلوم کہ یہ سب کب سے چل رہا ہے، مگر ہمیں شک ہے کہ کچھ غلط ضرور ہے۔ یہ الفاظ جیسے میرے دل پر چھری کی طرح لگے۔ میں نے بے بسی سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا، مگر وہ خاموشی سے کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر سختی تھی۔ عائشہ، جب تک یہ سب کلیئر نہیں ہو جاتا تمہیں یہاں سے جانا ہوگا۔ ان کے الفاظ میرے لیے بجلی بن کر گرے۔ کیا؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہاں، تمہیں جانا ہوگا۔ میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا۔ میں نے اپنی بیٹی کو گود میں لیا اور خاموشی سے گھر سے نکل آئی۔ یہ وہی در تھا جہاں میں ایک دلہن بن کر داخل ہوئی تھی، اور آج اسی در سے مجھے نکالا جا رہا تھا۔ میں اپنی ماں کے پاس واپس آ گئی، مگر دل میں ایک عجیب سا زخم لے کر۔ مگر اللہ کی قدرت ہمیشہ کام کرتی ہے۔ کچھ دن بعد میرا شوہر رات کے وقت کسی کام سے واپس آیا تو اس نے ماں اور بہن کی گفتگو سن لی۔ امی، اب بھابھی کو ہمیشہ کے لیے یہاں سے نکال دو۔ آخر ہم نے کتنی محنت سے یہ چال چلی ہے۔ میری نند کی آواز گونجی۔ ہاں، میں بھی یہی چاہتی ہوں۔ اب وہ یہاں واپس نہیں آنی چاہیے۔ یہ سن کر میرے شوہر کا خون کھول گیا۔ یہ سب تمہارا کیا درا تھا؟ ان کی آواز گونجی اور میری نند کا رنگ اڑ گیا۔ میری ساس نے فوراً بہانے بنانے کی کوشش کی، مگر وہ جان چکے تھے کہ ان کی بیوی بے گناہ تھی، اور ان کی بہن نے صرف اپنی ضد میں یہ سب کیا تھا۔ اسی رات میرے شوہر مجھے لینے کے لیے آئے۔ عائشہ، مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر شک کر کے غلطی کی۔ ان کی آنکھوں میں ندامت تھی۔ میں نے انہیں غور سے دیکھا اور پھر سر جھکا لیا۔ میں نے ان کے ساتھ واپس جانے کے لیے قدم بڑھایا، مگر جیسے ہی گاڑی قریب آئی میں رک گئی۔ رکیے، کیا ہوا؟ شوہر نے حیرت سے پوچھا۔ ہم پہلے کہیں اور جائیں گے۔ کہاں؟ قبرستان۔ ہم قبرستان پہنچے اور میں سیدھا خالہ کی قبر پر جا کر رک گئی۔ خالہ، میں نے آپ کو معاف کر دیا تھا، اور آج میں آپ کے لیے دعا کرنے آئی ہوں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر میرے دل میں ایک ناقابل بیان سکون تھا۔ زندگی کا سب سے بڑا سبق یہی تھا، صبر کرنے والوں کی جیت ہمیشہ ہوتی ہے، اور اللہ ہمیشہ انصاف کرتا ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کو گود میں لیا اور دل میں کہا، اللہ صبر کرنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔